جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نام امید کرتا ہوں کہ تمام بچے ٹھیک ہوں گے۔ بیٹا آج 10 اگست 2020 بروز سوموار، سبق مطالعہ پاکستان۔ موضوع ہے ہمارا قیام پاکستان 1947 سے عہد حاضر تک قومی ترقی میں خواتین کی خدمات۔ جی تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر آغاز کرتے ہیں۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی تقریباً نصف آبادی خواتین پر مشتمل ہے۔ خواتین کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی میں اہم ترین حیثیت رکھتی ہیں۔ لفظ لکھا ہے رکھتی ہے، تو خواتین کا صیغہ جمع کا ہے تو یہ کتاب کی غلطی ہے، تو آپ ہیں لکھیں گے۔ خواتین کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی میں اہم حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ ان نسلوں کی امین ہیں جنہوں نے ملک کو استحکام بخشا۔ پاکستان میں ہر شعبہ میں وہ اپنی صلاحیتوں اور کارکردگی کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں۔ میڈیا پر جس تیزی سے انہوں نے اپنا کردار سنبھالا ہے وہ انہی کا خاصہ ہے۔ تعلیمی درس گاہوں سے لے کر ایوان سیاست تک ہماری پرعزم خواتین نے اپنے نام روشن کیے ہیں۔ پاکستان کی خواتین اپنے ملک کی تعمیر و ترقی اور سماجی بہبود کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ ملک میں عام لوگوں کی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے خواتین انفرادی اور اجتماعی طور پر خلوص نیت سے سرگرم عمل ہیں۔ خصوصی بچوں کے اسکول ہوں، بوڑھے لوگوں کے لیے سر چھپانے کے لیے جگہیں ہوں، نادار عورتوں کے لیے دستکاری سکھانے کے ادارے ہوں، وہ ان سے وابستہ ہماری عورتیں اپنی ہمت اور بساط سے زیادہ کام کرتی ہیں۔ خواتین کسی بھی حوالے سے مرد سے پیچھے نہیں ہیں، بلکہ معاشرے میں خواتین کا کردار دوہری اہمیت کا حامل ہے۔ دوہری اہمیت ڈبل امپورٹنس۔ قیام پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ جی بیٹا اس پیراگراف میں انتہائی سادہ اور مدلل الفاظ میں اس بات کو مانا گیا ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک نہ صرف مردوں نے بلکہ عورتوں نے بھی مردوں کے شانہ بشانہ محنت کا کردار نبھایا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ ہو، چاہے کوئی تعلیمی درس گاہ ہے یا کوئی سیاست کا ایوان، عورتوں نے مردوں کے ساتھ پرعزم ارادوں اور انتہائی لگن سے کام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی بھرپور کردار ادا کرتی آ رہی ہیں اور سماجی بہبود کے لیے بھی اپنے فرائض انجام دیتی آ رہی ہیں۔ کوئی بھی جگہ ہو، اسکول ہو، مدرسہ ہو، یا بوڑھے لوگوں کے لیے سر چھپانے کی جگہ ہو، یا کوئی فنکاری ہو، عورتیں ہمیشہ ان سے وابستہ رہی ہیں۔ خواتین کسی بھی حوالے سے مردوں سے پیچھے نہیں رہی، جس طرح کہ محترمہ فاطمہ جناح جو کہ قائد اعظم علیہ کی بہن تھیں، ان کا کردار پورے پاکستان کے سامنے ہے۔ جی اس کے بعد آگے وہ لکھتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے پہلے صدارتی انتخابات 2 جنوری 1965 کو منعقد ہوئے تھے۔ انتخابات میں محترمہ فاطمہ جناح نے جنرل ایوب خان کے مقابلے میں حصہ بھی لیا تھا۔ اور یہ بات اضافی آپ کو بتاتا چلوں کہ محترمہ فاطمہ جناح کی انتخابی مہم
بہت اچھی تھی، سرگرمیاں انتہائی اعلیٰ درجے کی تھی اور پر امید تھیں کہ یہ انتخابات میں فتح یاب ہوں گی، مگر ان انتخابات میں جنرل ایوب خان جیت گئے تھے۔ آگے آئیے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 2 مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم بنیں۔ ان کے علاوہ خواتین عدالتوں میں بطور جج اور وکیل کام کرتی نظر آتی ہیں۔ فیصل آباد کی ایک لڑکی عرفہ کریم نے 9 سال کی عمر میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں اعلیٰ قابلیت کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ وہ آج ہم میں زندہ نہیں ہیں اور اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں۔ جی بیٹا، چھوٹے سے پیراگراف میں اس بات کا اقرار کیا گیا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کے علاوہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھیں، وہ 2 مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم بنیں اور اس کے علاوہ خواتین عدالتوں میں بطور جج اور وکیل کے بھی کام کیا۔ مزید ایک چھوٹی بچی جس کا تعلق فیصل آباد سے تھا، اس کا نام عرفہ کریم تھا۔ کمسن عمر میں اس نے کمپیوٹر کی دنیا میں اپنا نام پیدا کیا اور قابلیت کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ آج عرفہ کریم ہم میں نہیں، کم عمری میں ہی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں۔ بیٹا اضافی بات بتاتا چلوں، عرفہ کریم کے نام پر سافٹ ویئر ہاؤسز بھی ڈیولپ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے، ملکوں کے بینکوں اور اہم اداروں میں بھی خواتین اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ مثلاً ایک خاتون شمشاد اختر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی گورنرہ رہ چکی ہیں۔ ایسی خواتین کی ایک طویل فہرست ہے۔ جس کے بعد بیٹا آئیے، سماجی آپ کے سامنے شمشاد اختر صاحبہ کی بھی تصویر ہے اور عرفہ کریم کی بھی تصویر دکھائی گئی ہے۔ اس کے بعد آئیں، سماجی شعبے میں محترمہ بلقیس عیدی کئی دہائیوں سے لاکھوں پاکستانیوں کی زندگیوں میں بہتری لانے میں مصروف عمل ہیں۔ بلقیس عیدی نے اپنی پوری زندگی میں پاکستان کے نہایت پسماندہ، دکھی اور بے سہارا لوگوں کی خدمت میں صرف کر دی ہے۔ بلقیس عیدی پاکستان کی حکومت سے تمغہ امتیاز بھی حاصل کر چکی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ یہ ڈبہ آپ نے خود پڑھنا ہے۔ اس کے بعد محترمہ ڈاکٹر نفیس صادق اقوام متحدہ میں انڈر سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز رہ چکی ہیں۔ یہ دنیا کی پہلی خاتون تھیں جو اقوام متحدہ میں اتنے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئیں۔ پاکستان کی ایک بیٹی ثمینہ بیگ پاکستان کی پہلی خاتون ہے جو K2 پہاڑ کو سر کر چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ثمینہ دنیا کے 7 بڑے اعظموں کی 7 بلند ترین چوٹیوں کو بھی سر کر چکی ہیں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں انہوں نے عزم و ہمت کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ مزید بیٹا آخر میں بتایا گیا ہے، خواتین پاکستان میں تقریباً تمام بڑے شعبوں میں مثلاً فوج، صحت، تعلیم، کھیل، شوبز اور سیاست میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں اور یہ ثابت کر رہی ہیں کہ وہ ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ یہ باہمت خواتین کامیابیوں اور نئی جہت کی جمع ہے، جس کا لغوی مطلب سمت ہے، جسے آپ سمت کہتے ہیں۔ یہ باہمت خواتین کامیابیوں اور نئی جہتوں کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ جی، کیا آپ جانتے ہیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا تعلق پاکستان کے صوبہ سندھ سے ہے؟
وہ پاکستان کی پہلی خاتون ہے جو 2008 سے 2013 تک قومی اسمبلی کی اسپیکر ہیں۔ جی بیٹا، آپ کا آج کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچا۔ انتہائی سادہ اور آسان موضوع تھا۔ اس موضوع میں بیٹا قیام پاکستان 1947 سے لے کر دور حاضر تک خواتین نے جو خدمات سر انجام دیا قلم بند کیا گیا ہے۔ تمام طالب علموں سے درخواست ہے کہ اس موضوع کو اچھی طرح یاد کرنے کے بعد ایک دفعہ ہو بہو اپنی کاپیوں پر زبانیں لکھیں۔ میں محمد رمضان سکندر آپ تمام بچوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔